ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا مثال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض اوقات کوئی معاملہ سمجھانے کے لیے تمثیلات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے سفر پر ہے۔ عرب میں بڑے تپتے ہوئے ریگزار لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں، تو ایک شخص صحرا کے سفر میں ہے اور اس کے ساتھ ایک سواری ہے۔ اس سواری کے اوپر اس کا زاد راہ رکھا ہے، کھانا ہے، پانی ہے وغیرہ، اور اس شخص کی زندگی کا دار و مدار اس صحرا میں اس سواری پر ہے کہ اگر یہ سواری گم ہو جاتی ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس سے مر جائے گا، صحرا میں اسے پانی نہیں ملے گا۔ تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس سواری پر ہے۔ اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس سے یہ سواری گم ہو جاتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے لیکن سواری ملتی نہیں ہے، تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میری زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس صحرا میں مجھے پانی کہاں سے ملے گا۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے سائے میں یا کسی جگہ آ کر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، زندگی سے مکمل نا امید ہے، موت کا منتظر ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ گویا کہ اس کو دوسری زندگی ملی۔ چنانچہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ بہت زیادہ خوش ہو تو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا، بعض اوقات کوئی غلط سلط جملے اس کی زبان سے خوشی کے مارے بھی نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی سے اتنا بے قابو ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے لیکن خوشی میں بے قابو ہونے کی وجہ سے یہ جملے اس سے نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو دوسری زندگی ملی ہے اور دوسری زندگی ملنے پر یہ جتنا خوش ہے، جب ایک گناہگار بندہ توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے دربار میں واپس آیا ہے۔